ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا، تم نے شادی کیوں نہ کر لی، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے ناجائز طریقے سے سنبندھ کیوں بنایا، تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کیا آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے، کوئی خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی، ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام کھوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ کیس جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس وقت میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔ اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاತ್ಕಾರ کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اگر انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا، یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں،
یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے۔ اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زنا کاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو، سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے، اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، نکاح کو آسان کر دو۔ لڑکی 18 سال کی 19 سال کی ہو گئی، لڑکا 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، دیر مت کرو، بہانے نہ کرو، جہیز کا لالچ چھوڑ دو، بارات کا چکر چھوڑ دو، رسم و رواج کی بیڑیاں چھوڑ دو، جو شریعت نے سکھایا ہے، جو اسلام نے سکھایا ہے، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے۔ ابھی کل ہتھیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا مولانا میرا ایک اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں لوں گا، اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے، تو توحید کی بات میں بیان کروں گا کہ اللہ یہ عمل میرا تو قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے، لاکھ روپے کی 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اے اللہ اس سماج میں نے 1 پیسہ جہیز نہیں لیا ہے، وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مولانا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ مجھے بات بہت اچھی لگی، کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نکاح کو آسان کیجیے، آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجیے، بارات کا چکر چھوڑ دیجیے، اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں۔ آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ مدرسے کے ناظموں سن لو، مسجدوں کے متولیوں سن لو، اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو، تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا، اگر تم نے اپنی کرسی کا، اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا، تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جس طریقے سے مسجد کا متولی ایک ذمہ دار ہے، مدرسے کا سیکریٹری ایک ذمہ دار ہے، جس طریقے سے گاؤں کا پردھان ایک ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہر گھر میں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، بڑی بہن چھوٹی بہنوں کی ذمہ دار ہے۔ ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، تمہارے گھر میں زنا کیسے ہو گیا، تمہاری بیٹی نے غلط قدم کیوں اٹھایا، تمہارا بیٹا رات میں 2 بجے تک کیا کرتا تھا۔ باپ کو جواب دینا پڑے گا، ماں کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں۔ اگر ہم باپ ہیں ایک اچھے باپ بنیں، اگر ماں ہیں ایک اچھی ماں بنیں، بڑے بھائی ہیں ایک اچھے بڑے بھائی بنیں، اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں۔ یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے نیکی کر کے احسان جتانا۔ کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر لی، اب احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ المنان، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا۔ کبھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے، موقع آیا آپ نے پھٹ سے بیان کر دیا، جب آپ نے بیان کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، آپ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے، اب اس احسان کو ظاہر کرنے کا کب موقع ملتا ہے۔ تو کبھی احسان مت جتائیے میرے بھائیوں۔ جس طریقے سے نیکی کرتے ہیں آپ
नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपये का कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं। जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे। हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाइयों अल्लाह क्या काम देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंड पंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंड पंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंड पंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूआत के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वलाक़, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट लिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट लिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट लिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अलाक़ को अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो कुछ तो माफ़ी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म व सितम करने की सजा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ देने की सजा। ये 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह ये है अल-आक़ को, रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वह मुदमिनुल खमरी, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लग गई। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है, अब ये बहुत खतरनाक आदमी हो गया। इसको शराब के बगैर चैन नहीं है, शराब का एडिक्ट हो गया, शराब की लत लग गई। ऐसा आदमी, जन्नत इसके ऊपर हराम है। आज भी समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो शराब के इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे ख़ानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते हैं, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूँ, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जब पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाके फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि साहब मेरी बीवी मेरी खिदमत क्यों नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात क्यों नहीं मानती। अरे तू अपनी बीवी का कितना हक अदा कर रहा है? इस्लाम में 1 वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर शौहर का हक बीवी के ऊपर है तो बीवी का हक भी शौहर के ऊपर है। जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो हरामखोर सुन ले, वो बेगैरत सुन ले, तेरी बीवी का काम कमाना नहीं था, तेरी बीवी दूसरों के घर में जाके बर्तन मांज रही है और तू बैठ के शराब पी रहा है, तो बहुत बड़ा बेगैरत है। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, बेशर्मी हो रही हो, और उसको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, उस बेगैरत का अंजाम भी यही होने वाला है कि वो जहन्नम की आग में चलेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने वाला भी जहन्नम की आग में जलेगा।
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے۔ زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے۔ اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے، ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرمگاہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی۔ عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی، اتنا پاردرشی پہنیں گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا، ان کا شریر جھلکے گا۔ ایسی بے حیا عورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، جو ہیئر اسٹائل ہوگا، وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو، اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو، اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کے اور داڑھی کے بال میں کالا خضاب لگانا۔ عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے یہ 30 سال کا۔ ارے جب تیری عمر 50 سال کی ہوگی تو شرم کس بات کی؟
تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے، داڑھی کو جتنا بھی کالا کر لے، تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا؟ تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا؟ تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو 50 سال کا ہو چکا ہے، کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا؟ اور جو جتنا بھی بہترین ہیئر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے، 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یخضبون بالسواد، جو کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے، کالے رنگ کی مہندی لگائیں گے، کحواسل الحمام، جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے، تو وہ اپنی سفید داڑھی اور سفید بال کو کالا کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بوڑھا انسان سماج میں بوڑھا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑھے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مگر جب بوڑھا اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے، اپنی سفید داڑھی کو کالا کرے یا داڑھی کو کلین شیپ کرا لے، اور اگر کوئی بوڑھا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 لوگ اتنے بڑے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان 3 بد نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وشیخ زان، جو بوڑھا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے۔ جوان اگر زنا کرتا ہے، جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے۔ وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا، مگر جب انسان 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، جوانی کے جذبات مر گئے، ختم ہو گئے، اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اب اللہ کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بوڑھے اپنی سفید داڑھیوں کو کالے خضاب سے ڈائی کرتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ اب 1-2 باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں۔ حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو، فالنار اولی بہ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، میرے پاس موبائل پہ بھی میسج آ رہا ہے، ڈریم 1 ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کیجیے، 1 کروڑ روپیہ کمائیے۔ 1 کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی؟ 1 کروڑ کس کو پسند نہیں ہے؟ اب نوجوان کیا کرتا ہے؟ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے، اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ، اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی، مضبوط ٹیم ہے، افغانستان بالکل کمزور ٹیم ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا، لیکن الٹ پھیر ہو گیا، افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا، اس کا 1 لاکھ ڈوب گیا۔ پھر اس کو اور 1 لاکھ لاس ہو گیا، مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تو میں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا، 2 لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ 1 لاکھ کور بھی ہو جائے اور 1 لاکھ اور مل جائے۔ اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس جوئے کا شکار ہو رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے، اگر لاٹری حرام ہے، تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے ایپ آ رہے ہیں یہ سب حرام ہے، اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے، فالنار اولی بہ، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ بال میلے کچیلے ہو گئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو کھانا کھا کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے، جو پانی پی کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے، جو کپڑا پہن کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے۔ ایسا انسان جو حرام کھا کے، حرام پی کے اور حرام پہن کے آیا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما،
فلسطینیوں کی مدد فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی فوٹو آ رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا ٹارگٹ پیسہ کمانا ہے، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، پیسہ کمانا ہے، جس طریقے سے بھی پیسہ آئے ہمیں کمانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کا حق مارا وہ کان کھول کر کے سن لے، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے پاس زمین و جائیداد کا لوگ کیس لے کے آتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کسی کی چکنی چپڑی بات سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ زمین اس کی نہیں تھی، وہ جائیداد اس کی نہیں تھی، میں نے غلط فیصلہ کر دیا، جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، مگر اگر ایسا ہو گیا تو کان کھول کر کے سن لو فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیو، ابھی آپ نے نظم سنی کہ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ یہ زندگی کرائے کا گھر ہے میرے بھائی، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اور سارا دھن دولت، زمین جائیداد، بینک بیلنس، جویلری، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ جو حرام طریقے سے آپ نے دوسروں کی زمین ہتھیائی ہے، کتنے دن اس زمین کا فائدہ اٹھاؤ گے بھائی؟ جس دن مرو گے 2 گز زمین میں ہم جائیں گے، اور وہ ساری زمین ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بچوں کی ہو جائے گی۔ تو اپنے لیے ہم جس حرام کمائی کو کماتے ہیں اس کا مزہ ہم کتنے سال لیں گے؟ جس دن مریں گے سارا مزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ چند چیزیں تھیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی تھیں، اور جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ بھی میں نے کھینچا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم جہنم میں لے کر کے جانے والے ان اعمال سے اپنی ہم حفاظت کریں گے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔